1996 میں جس طریقے سے جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے اس سلیکٹڈ کا انگلی پکڑ کے سیاست میں لے کر آئے، وہ کیوں لے کر آئے؟ اس کے بعد جو کردار جنرل پاشا کا تھا، جنرل ظہیر الاسلام کا تھا، جنرل فیض حمید کا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، اس ملک کے عوام کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ۔ وہ بھی اس جمہوری اتحاد کے خلاف، ایک سیاسی کنسنسس کے خلاف، اس 18ویں ترمیم کے خلاف، اس جمہوریت کے خلاف ایک گٹ چور تھا جو اس ہائیبرڈ جنگ میں شامل تھے، کسی اور کے خلاف نہیں، اپنے ملک میں 18ویں ترمیم، ہمارا فیڈریشن کے خلاف، ہمارا جمہوریت کے خلاف یہ لوگ شامل تھے جناب اسپیکر۔ اور کون شامل تھے جناب اسپیکر؟ ہمارے کچھ اتحادی بھول جاتے ہیں مگر ایک اور چیف جسٹس بھی تھا، افتخار چودھری صاحب۔ اس نے تو اس روایت کی بنیاد ڈالا، اس نے جو چیف جسٹس کا آمریت ہے سپریم کورٹ میں قائم کیا تو افتخار چودھری نے قائم کیا، جو آج آنریبل ججز کہتے ہیں کہ the monopoly of the chief justice، وہ تو monopoly قائم کیا تو چیف جسٹس افتخاری نے قائم کروایا، اور وہ بھی اسی ہائیبرڈ جنگ میں شامل تھا جو شروع تو پیپلز پارٹی سے ہوئے، مگر مقصد ہم نہیں تھے، مقصد وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ختم کرنے تھا، مقصد وہ 18ویں ترمیم کو ختم کروانے تھا، مقصد وہ جمہوریت کو بدنام کرنا تھا، اور یہ ہائیبرڈ جنگ میں ایک ہائیبرڈ نظام میں قائم ہونا تھا۔ ایک کانسٹنٹ ہے جناب اسپیکر، چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے، پاشا آیا، ظہیر آیا، فیض آیا، چلا گیا، مگر ایک کانسٹنٹ ہے۔ وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ وہ کانسٹنٹ کون ہے جناب اسپیکر؟ وہ عمران خان نیازی ہے۔ اس کرکٹر کو ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاست میں لے کر آیا، 30 سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ، پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے۔ یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر، کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں، اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں۔ سوال ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم تو جمہوریت کہتے رہے، ہم آئین کا بالادستی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، ہم تو یہی باتیں کرتے رہے، لیکن ان کا جواب میں، ہمارا ہر جمہوری قدم کے جواب میں ایک غیر جمہوری، غیر آئینی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ ہم نے اگر اس سلیکٹڈ ناجائز غیر جمہوری وزیر اعظم کو نکالا تو ہم نے کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا، ہم نے جان بوجھ کے اپنا 3-4 سال جو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے، ہم نے جان بوجھ میں ہر وقت میں ہم سوچتے رہے، ہم میٹنگز میں کتنے گھنٹوں تک ساتھ ہوتے رہے، اور بار بار اس بات پہ اٹکے تھے کہ یہ تو غیر جمہوری ہو جائے گا، اگر ہم دھرنا کریں گے سر یہ غیر جمہوری ہو جائے گا، ہم بس آگے چل سکیں۔ ہم گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے، اس لیے وہ تو غیر جمہوری ہوگا۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے ہیں، اس کا جواب میں انہوں نے آئین توڑوایا، ہمارا جمہوری عدم اعتماد کے جواب میں جو اسپیکر تھا اس وقت تھا، جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا، جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے، انہوں نے آئین توڑوایا۔ اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟
وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں، آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا، میڈیا کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گا۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے، اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو۔ ہم جو بھی یہ سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں، ہم بہت شریف ہو کے سیاست کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت ہی رہا ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ شرافت سے سیاست کیا جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑا جائے، غیر جمہوری سازشیں بنایا، سازشیں پکے، ان سازش میں اہم لوگ شامل ہو، اور جمہوریت کی خاطر، سفارش کی خاطر ہم سب خاموش رہے۔ ہمیں پاکستان کو، عوام کو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ یہ اگر ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہم نے تو ایک قدم اٹھایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آیا، تاریخی قدم تھا، پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی چیف جسٹس اٹھا کے وزیر اعظم کو باہر پھینکا جاتا ہے، یا کہ